नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा। इस्लाम अहमदियत, इस्लाम अहमदियत। गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की। खिलाफत अहमदिया, खिलाफत अहमदिया। हजरत खलीफातुल मसीह अल कामिल, हजरत खलीफातुल मसीह अल कामिल। नाराए तकबीर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ مذہب پر اعتراض کرنے والے اپنے آپ کو صرف مذہب پر اعتراض کی حد تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ خدا تعالیٰ کی ذات پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ اعتراض پہلے سے بہت زیادہ شدت سے کیا جاتا ہے۔ اس پر بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں اور کتابیں لکھی جاتی ہیں، جا رہی ہیں۔ پھر آج کل تو اپنی بات پہنچانے کا الیکٹرانک سہولیات کے ذریعے سے کام اور بھی آسان ہو گیا، جس کی وجہ سے جو بات لوگوں تک پہنچنے میں ایک عرصہ لیتی تھی اور وہ بھی صرف چند پڑھے لکھے لوگوں تک پہنچتی تھی، اب ہر ایک تک الیکٹرانک سہولیات اور میڈیا کے ذریعے پہنچ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کی بہت بڑی تعداد مذہب سے دور ہٹ گئی ہے۔ بہت سے مذہب کو ماننے والے، بہت سے لوگ جو ہیں مذہب کو ماننے والے، تو مذہب سے اس لیے بھی دور ہوئے کہ ان کے خیال میں مذہب اب صرف قصے کہانیاں رہ گیا ہے۔ اور آج کل کی مادی اور ترقی یافتہ دنیا میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ ہر بندے سے تعلق قائم رکھنے والے خدا کا ان میں تصور ہے، نہ مذہب کو آج کل کے علم سے مطابقت رکھنے والا یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ بس ایسی صورت میں مذہب سے یہ لوگ کہتے ہیں کیوں کر وہ اپنے آپ کو جوڑیں، اور اس وجہ سے جو خدا کے وجود کے انکاری ہیں اور مذہب کو فرسودہ چیز سمجھنے والے ہیں اور مذہبی لیڈروں کے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر مذہب کے نام پر اپنے پیچھے چلانے کا لوگوں کو ذریعہ بنانے والے جو لوگ ہیں، ان لوگوں کو سمجھنے والوں کو، یا یہ جو نام نہاد لوگ ہیں، لیڈر ہیں مذہبی اپنے پیچھے لوگوں کو چلانے والے، ان کے رویے دیکھ کر
ان مذہب کے مخالفین کو، خدا تعالیٰ کی ذات کے مخالفین کو مزید مذہب کے خلاف بھڑکانے کا موقع مل جاتا ہے کہ مذہب تمہیں کیا دیتا ہے. بلکہ ان اعتراض کرنے والوں نے انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا، وہ بھی نعوذ باللہ صرف اپنے مفادات کی خاطر ان پڑھ لوگوں کو اپنے پیچھے چلاتے رہے. اور اب کی ترقی یافتہ دنیا میں ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسے پڑھے لکھے لوگ جن کو مذہب سے دلچسپی ہے یا روایتی تعلق ہے، اور جس وقت یہ روایتی تعلق ہو سکتا ہے وہ اپنے مذہب پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، یعنی جو ان کے مذہب کی موجودہ صورتحال ہے اسلام کے علاوہ. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مذہب اپنی جگہ، لیکن آج کی سائنسی ترقی کے دور کا مذہب میں کوئی ذکر نہیں. گزشتہ سال آسٹریلیا کے سفر میں مجھے وہاں کے ایک سیاستدان سے ملنے کا موقع ملا، تو باتوں میں کہنے لگے کہ میں عیسائی ہوں، چرچ بھی جاتا ہوں، مذہب کو ضروری بھی سمجھتا ہوں، لیکن مذہب اور موجودہ ترقی اور سائنس کا کوئی تعلق نہیں، بائبل میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں. مذہب اور سائنس کو علیحدہ رکھ کر ہی ہم اپنا مذہب بچا سکتے ہیں. تو میں نے انہیں بتایا کہ میرا مذہب اور جو کتاب مسلمانوں کے لیے ہے وہ تو ہمیں سائنس کے بارے میں اور موجودہ ترقیات کے بارے میں رہنمائی کرتی ہے. تو بہرحال یہ تو وہ مذاہب ہیں جو تمام چیزوں اور باتوں کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے ان کی یہ سوچ ہے. لیکن حیرت ہوتی ہے ان مسلمانوں پر بھی جن پر کامل شریعت اتری، جس نے ہر بات کا احاطہ کیا ہوا ہے، وہ بھی مذہب اور ترقی کو علیحدہ چیزیں قرار دینے لگ گئے ہیں. یہ احمدی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت کبھی معطل نہیں ہوئی. جہاں قرآن موجودہ زمانے کی قرآن میں سابقہ باتوں کا ذکر آتا ہے، وہاں قرآن میں موجودہ زمانے کی سائنس کی ترقی کا بھی ذکر آتا ہے. وہاں قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اسلام کا خدا زندہ خدا ہے، وہ اب بھی بولتا ہے جیسے پہلے بولتا تھا، وہ اب بھی سنتا ہے جیسے پہلے سنتا تھا، اور اس نے اسلام کو اس زمانے میں بھی بے آسرا نہیں چھوڑا، اور مسیح موعود کو بھیج کر اس زمانے میں بھی خدا تعالیٰ کی ذات کو، مذہب کو، شریعت کو کھول کر دکھا دیا. بس ہم احمدی خوش قسمت ہیں کہ ہم نے زمانے کے امام کو مانا ہے اور مذہب کی حقیقت کو جاننا ہے. ہمیں معتزلین کے یہ اعتراض کبھی فکر میں نہیں ڈالتے کہ مذہب تعلیم اور ترقی سے دور لے جاتا ہے، یا مذہب خود غرضی کی عادت پیدا کرتا ہے، یا مذہب خون بہانے کا حکم دیتا ہے، یا مذہب کے نام پر خون ہوتے ہیں. ہمیں تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ سائنس اور مذہب میں بالکل اختلاف نہیں ہے. مذہب بالکل سائنس کے مطابق ہے، اور سائنس خواہ کتنی ہی عروج پکڑ جاوے مگر قرآن کی تعلیم اور اصول اسلام کو ہرگز نہیں جھٹلا سکے گی. بس ہمارا مذہب اور ہماری شرعی کتاب جو وسیع تر علم دیتا ہے، سائنس کا علم بھی اس کا ایک حصہ ہے. پھر جیسا کہ میں نے کہا، یہ اعتراض کر کے مذہب سے متنفر کیا جاتا ہے کہ مذہب خون کی تعلیم دیتا ہے اور خون بہاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ہم جو ترقی یافتہ
سائنسی دور میں سے گزر رہے ہیں، ہمیں اگر خون سے بچنا ہے، خون بہانے سے بچنا ہے، تو مذہب سے نفرت ضروری ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ تم خدا خدا کرتے رہتے ہو۔ دیکھو اس وقت دنیا کے 2 بڑے مذہب ہیں، یعنی عیسائیت اور اسلام، اور دونوں جنگوں کے حکموں سے بھرے پڑے ہیں۔ ان کی کتابیں پڑھو تو الزام پھر یہ لگاتے ہیں کہ خدا نے مذہبی کتابوں کی روح سے قوموں کو عذاب دے کر مارا۔ کہتے ہیں یہ بھی تمہاری کتابیں ہی کہتی ہیں، فلاں قوم کو عذاب دیا، فلاں کو عذاب دیا۔ یہاں بھی اگر جنگ نہیں ہو رہی تو خون ویسے بہایا جا رہا ہے۔ یہ اعتراض کرتے ہیں یہ کیسا خدا ہے اور کیسے مذہب ہیں جنہوں نے کتنے ہی لوگ سیلاب میں غرق کیے، کتنے ہی جلا دیے، کتنے مصریوں کے پلوٹھوں کو مارا۔ اسٹیو ویلز ایک لکھنے والا ایسا معترض ہے، لکھتا ہے کہ بائبل کے مطابق یہ تعداد جو اس طرح مارے گئے 24,76,000 بنتی ہے۔ اس نے کیلکولیشن کی ہے، پھر کہتا ہے کہ یہ اندازے غلط ہیں، میرے اندازے کے مطابق اصل تعداد اس سے صحیح کہیں زیادہ بنتی ہے، اور یہ تعداد پھر وہ 25 ملین بتاتا ہے۔ اب اس سے کوئی پوچھے تم جو سائنس کو مذہب کا قائم مقام سمجھتے ہو یا بہتر سمجھتے ہو اس ترقی کو، اس نے تو مذہب سے بھی زیادہ خون بہایا ہے۔ مذہب تو اپنے پیرووں کو صلح صفائی کا حکم دیتا ہے۔ مسلمانوں پر اگر اعتراض کرتے ہیں تو قرآن کریم کے صلح صفائی اور امن و آشتی کے احکام ایسے اعلیٰ معیار کے ہیں کہ اگر ان پر دنیا عمل کرے تو ہر طرف سلامتی سلامتی نظر آئے۔ جہاد کا، قتال کا اگر حکم ہے تو اس صورت میں جب وہ ٹھونسا جاتا ہے۔ سائنس نے جو آلات ایجاد کیے ہیں اور جو زہریلی گیسیں بنائی ہیں، ان سے صرف تباہی ہے۔ اب مذہب کے نام پر بڑا کھینچ تان کر یہ 25 ملین کی فگر انہوں نے بنائی ہے، اور جانی نقصان کا بتایا کتنا ہوا مذہب نے دیا۔ کیا ان کی نظر میں صرف دوسری جنگ عظیم کے فگر نہیں گزرے، جس میں سائنسی ایجاد کی وجہ سے ہی تقریباً 60 سے 70 ملین لوگ مر گئے، جن میں معصوم بچے بھی تھے اور عورتیں بھی شامل تھیں۔ شہر راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ کیا یہ مذہبی جنگ تھی؟ بس یہ مذہب مارتا نہیں، مذہب تنبیہ کرتا ہے۔ امن اور سلامتی قائم کرو، کم از کم ہمارے مذہب کا تو یہ حکم ہے۔ ہر حکم انسان کے لیے رحم اور سلامتی کے جذبات سے بھرا پڑا ہے۔ ہمیں تو قرآن نے یہ سمجھایا کہ یہ تمام انبیاء یہی حکم لے کر آئے کہ ظلم و تعدی بند کرو، پیار و محبت پیدا کرو، ورنہ خدا تعالیٰ تمہیں سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے کہ وہ سزا دینے میں دھیما ہے، یہ جلد باز نہیں ہے۔ سزا بھی اصلاح کے لیے دیتا ہے۔ اگر خون انسان نے کیے تو اپنے مفادات کے حصول کے لیے کیے، غیر معمولی آفتوں میں سے اگر گزرنا پڑا تو اپنے ظلموں کی وجہ سے گزرنا پڑا۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ خدا نہیں بھی ہے اور مذہب نہیں بھی ہے، تو کیا پھر جو زلزلے اور سیلاب آتے ہیں کیا یہ رک جائیں گے؟ ان کا یہ کیا نام دیں گے؟ اگر نہیں تو پھر یہ مذہب کے خلاف لکھنے والے انہیں کس کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلو تو یہ آفات ٹل سکتی ہیں یا ان کے نقصانات سے تم بچ سکتے ہو۔ دور کی بات نہیں، ہم گزشتہ صدی کی بات کرتے ہیں، اس زمانے کی بات کرتے ہیں جس میں مسیح موعود کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرستادے کو بھیجا
جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی میں دنیا کو ظلموں کے کرنے اور حد سے زیادہ خود سری سے بچنے کی تلقین کرنے کے لیے آیا۔ اس اللہ کے بھیجے ہوئے نے یہ کہا کہ دنیا نے اگر اپنی حالت نہ بدلی تو زلزلے بھی آئیں گے، بس اپنے پر رحم کرو اور اپنی حالتوں کو بدلو۔ زمانے کے امام نے کہا کہ تم نے اگر اپنی حالت نہ بدلی اور ظلموں میں حد سے بڑھتے گئے اور خدا تعالیٰ کی بات نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے کہ طاعون کی ایسی وبا پھوٹے گی جس کی تباہی غیر معمولی ہوگی، بس اپنی حالتیں بدلو اور نجات حاصل کرو۔ بس جنہوں نے اس کی بات مانتے ہوئے اپنی حالتوں میں پاک تبدیلیاں پیدا کی وہ زلزلوں سے بھی محفوظ رہے اور طاعون سے بھی محفوظ رہے۔ بس یہاں تو مذہب کا اور خدا تعالیٰ کے پیاروں کا شکر گزار ہونا چاہیے ہمیں کہ وہ بغیر وارننگ کے ایک بم مار کر سارے شہر کو راکھ کا ڈھیر بنا کر اور لاکھوں جانوں کو تلف کرنے والا نہیں بنا دیتے، بلکہ پہلے پیار سے سمجھاتے ہیں، اور پھر بھی اگر دنیا باز نہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا نشان دکھاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے بندے جن کو گو دنیا والے برا کہتے ہیں، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ، جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نشان دکھاتا ہے، وہ پھر بھی مخلوق کی ہمدردی کی وجہ سے جو مذہب نے ان کے اندر پیدا کی ہے، ان کے دل میں پیدا کی، یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ٹال دے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو عذاب حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے نشان کے طور پر آیا، اس وقت آپ بے چین ہو کر مخلوق کی زندگی کی دعا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے لکھا کہ ایک رات طاعون کے دنوں میں نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو رات سجدہ ریز اس طرح گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا ہے جیسے ہنڈیا ابل رہی ہے۔ قریب ہو کر میں نے سنا تو آپ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ اس عذاب سے دنیا کو بچا لے، ان کو عقل دے۔ بس کیا مذہب ظلم کرتا اور خون بہاتا ہے، یا کہ اس کے حقیقی ماننے والے ہمدردی خلق کرتے ہیں؟ بہرحال دنیا جو بھی کہتی رہے، مسلمان بھی جنہوں نے زمانے کے امام کو نہیں مانا، اس بات کو سمجھیں نہ کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور اسی محبت کے تقاضے کے تحت ہی وہ مختلف مذاہب مختلف وقتوں میں بھیجتا رہا، اور آخری مذہب اسلام کا جس نے ہر چیز کا احاطہ کیا وہ تو بھیجا، اور قرآن کو ہم پر شریعت کے طور پر اتارا۔ اس نے اس زمانے میں بھی اس کامل اور مکمل شریعت کے ساتھ جب وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو آپ کے غلام صادق کو بھی اس زمانے میں بھیجا، جنہوں نے ہمیں مذہب کی حقیقت کے بارے میں بتایا اور ہمیں آپ کی بیعت میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بس اس وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں ہی آپ کے سامنے یہ پیش کروں گا کہ مذہب کیا ہے، مذہب کی ضرورت کیوں ہے۔ آج جب ہر طرف سے مذہب پر اعتراضات کی بھرمار ہے، ہمیں اس ضرورت کا پتہ لگنا چاہیے، ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے اپنے فرائض کیا ہیں، ہمیں پتہ لگنا چاہیے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کیا چاہتے ہیں، پھر یہ بھی کہ مذہب اسلام کی صداقت باقی مذاہب پر کیا ہے، اور اسلام اپنے ماننے والوں سے کیا چاہتا ہے، اور صرف چاہتا ہی نہیں بلکہ اپنے ماننے والوں کو کیا دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مذہب زندگی بخشتا ہے، تو مذہب کس طرح زندگی بخشتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے امت واحدہ بنانے کے سامان کیے ہیں کہ دنیا کے فساد دور ہوں، اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقصد کو پورا فرمایا۔ اسی بارے میں جیسا کہ میں نے کہا، آپ علیہ السلام کی بے شمار جو تحریرات ہیں ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ پتہ لگے کہ مذہب کیا چیز ہے اور آپ ہم سے اس بارے میں کیا چاہتے ہیں۔ ایک جگہ ایک سوال کرنے والے کے سوال کے جواب میں کہ مذہب کیا ہے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا
کہ مذہب کیا ہے؟ وہی راہ ہے جس کو اپنے لیے اختیار کرتا ہے۔ مذہب تو ہر شخص کو رکھنا پڑتا ہے۔ لا مذہب انسان جو خدا کو نہیں مانتا اس کو بھی ایک راہ اختیار کرنی لازمی ہے، اور وہی مذہب ہے۔ جو بھی رستہ تم اختیار کرو گے وہ مذہب ہے۔ مگر ہاں، امر غور طلب یہ ہونا چاہیے کہ جس راہ کو اختیار کیا ہے کیا وہ راہ وہی ہے جس پر چل کر اس کو سچی استقامت اور دائمی راحت اور خوشی اور ختم نہ ہونے والا اطمینان مل سکتا ہے؟ اب یہ جو مذہب کو نہیں مانتے ان سے کوئی پوچھے تمہیں کتنا اطمینان مل گیا؟ فرمایا دیکھو، مذہب تو ایک عام لفظ ہے، اس کے معنی چلنے کی جگہ یا راہ کے ہیں، اور یہ دین کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ ہر قسم کے علوم و فنون، طبقات الارض، طبی، طبابت، حیات وغیرہ میں بھی ان علوم کے ماہرین کا ایک مذہب ہوتا ہے۔ اس سے کسی کو چارہ ہو سکتا ہی نہیں، یہ تو انسان کے لیے لازمی امر ہے، اس سے باہر ہو نہیں سکتا۔ بس جیسے انسان کی روح جسم کو چاہتی ہے، معنی، الفاظ اور پیرائے کو چاہتے ہیں، اسی طرح انسان کو مذہب کی ضرورت ہے۔ ہماری یہ غرض نہیں ہے اور نہ ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ کوئی اللہ کہے یا گاڈ کہے یا پرمیشر کہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ جس کو وہ پکارتا ہے اس نے اس کو سمجھا کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی نام لو، مگر یہ بتاؤ کہ تم اسے کہتے کیا ہو، سمجھتے کیا ہو، اس کے صفات تم نے کیا قائم کیے ہیں۔ صفات الہی کا مسئلہ ہی تو بڑا مسئلہ ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ بس اسلام نے تو ہمیں صفات بتائی ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور بتایا کوئی بھی صفت کبھی بھی معطل نہیں ہوئی۔ پھر آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مذہب کا خلاصہ دو ہی باتیں ہیں، اور اصل میں ہر مذہب کا خلاصہ ان ہی دو باتوں پر آ کر ٹھہرتا ہے، یعنی حق اللہ اور حق العباد۔ فرمایا کہ یاد رکھنا چاہیے کہ حق دو ہی ہیں، ایک خدا کے حقوق کہ اسے کس طرح پر ماننا چاہیے اور کس طرح اس کی عبادت کرنی چاہیے، دوم بندوں کے حقوق یعنی اس کی مخلوق کے ساتھ کیسی ہمدردی اور مواسات کرنی چاہیے، کس طرح اس کی غمخواری کرنی چاہیے، کس طرح اس سے مختلف حسن سلوک کرنا چاہیے۔ بس کس خوبصورتی سے مختصر الفاظ میں مذہب پر اعتراض کرنے والوں کا آپ نے منہ بند کیا کہ یہ دو حقوق ہیں، یعنی اللہ کا حق اور بندوں کا حق ادا کرنے والے ہی حقیقی مذہب کو ماننے والے ہیں، اور بندوں کے حق ادا ہوتے ہیں حقیقی ہمدردی کرنے سے، دوسروں کے غم میں شریک ہونے سے، ان کی غلطیوں کو معاف کرنے سے، پیار اور محبت کرنے سے۔ بس یہ مذہب ہے جو اسلام نے ہمیں سکھایا، نہ کہ خون کرنے کا۔ پھر آپ نے فرمایا اگرچہ دنیا کے لوگ سچے مذہب کے پر رکھنے کے معاملے میں ہزارہ پیش در پیش مباحثات میں پڑ گئے ہیں اور پھر بھی کسی منزل مقصود تک نہیں پہنچے، لیکن سچ یہ ہے کہ جو مذہب انسانی نابینائی کے دور کرنے اور آسمانی برکات کے عطا کرنے کے لیے اس حد تک کامیاب ہو سکے جو اس کے پیراؤں کی عملی زندگی میں خدا کی ہستی کا اقرار اور نوع انسان کی ہمدردی کا ثبوت نمایاں ہو، وہی مذہب سچا ہے، اور وہی ہے جو اپنے سچے پابند کو اس منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے جس کی اس کی روح کو پیاس لگا دی گئی ہے۔ اکثر لوگ صرف ایسے فرضی خدا پر ایمان لاتے ہیں جس کی قدرتیں آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہیں، اور جس کی شکتی اور طاقت صرف قصوں اور کہانیوں کے پیرائے میں بیان کی جاتی ہے۔ بس یہی سبب ہوتا ہے کہ ایسا فرضی خدا ان کو گناہ سے روک نہیں سکتا، بلکہ ایسے مذہب کی پیروی میں جیسے جیسے ان کا تعصب بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے فسق و فجور پر شوخی اور دلیری زیادہ پیدا ہوتی جاتی ہے، اور نفسانی جذبات ایسی تیزی میں آتے ہیں کہ جیسے ایک دریا کا بند ٹوٹ کر ارد گرد پانی اس کا پھیل جاتا ہے اور کئی گھروں اور کھیتوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اب مذہب بیشک نام کا مذہب مسلمان کہتے رہے ہیں اسلام، لیکن جب تک یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی ان کا یہی حال ہے، اور یہ بند باندھے ہیں، حقیقت بتائی ہے، روشن کر کے دکھایا ہے راستوں کو، یہ حضرت مسیح علیہ السلام اس زمانے میں، بس آپ کا ماننا ضروری ہے اگر مذہب کو سمجھنا ہو۔ پھر فرمایا کہ وہ زندہ خدا جو قادرانہ نشانوں کی شعاع اپنے ساتھ رکھتا ہے اور اپنی ہستی کو تازہ بتازہ معجزات اور طاقتوں سے ثابت کرتا رہتا ہے، وہی ہے جس کا پانا اور دریافت کرنا گناہ سے روکتا ہے اور سچی سکینت اور شانتی اور تسلی بخشتا ہے اور استقامت اور دلی بہادری کو عطا فرماتا ہے۔ وہ آگ بن کر گناہوں کو جلا دیتا ہے اور پانی بن کر دنیا پرستی کی خواہشوں کو دھو ڈالتا ہے۔ مذہب اسی کا نام ہے
جو اس کو تلاش کریں اور تلاش میں دیوانہ بن جائیں۔ فرمایا یاد رہے کہ محض خشک جھگڑے اور سب و شتم اور سخت گوئی اور بد زبانی جو نفسانیت کی بنا پر مذہب کے نام پر ظاہر کی جاتی ہے اور اپنی اندرونی بدکاریوں کو دور نہیں کیا جاتا اور اس محبوب حقیقی سے سچا تعلق پیدا نہیں کیا جاتا، ایک فریق دوسرے فریق پر نہ انسانیت سے بلکہ کتوں کی طرح حملہ کرتا ہے اور مذہبی حمایت کی اوٹ میں ہر ایک قسم کی نفسانی بد ذاتی دکھلاتا ہے کہ یہ ایک گندا طریق ہے جو سراسر استخام ہے، اس لائق نہیں، گلی سڑی ہڈی یا گٹھلی کی طرح ہے، کوئی اس میں پھل نہیں، اس لائق نہیں۔ فرمایا کہ اس لائق نہیں کہ اس کا نام مذہب رکھا جائے۔ افسوس ایسے لوگ نہیں جانتے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے اور اصل اور بڑا مقصود ہمارا اس مختصر زندگی سے کیا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ اندھے اور ناپاک فطرت رہ کر صرف متعصبانہ جذبات کا نام مذہب رکھتے ہیں اور ایسے فرضی خدا کی حمایت میں دنیا میں بد اخلاقی دکھلاتے اور زبان درازیاں کرتے ہیں جس کے وجود کا ان کے پاس کچھ بھی ثبوت نہیں۔ وہ مذہب کس کام کا مذہب ہے جو زندہ خدا کا پرستار نہیں بلکہ ایسا خدا ایک مردے کا جنازہ ہے جو صرف دوسروں کے سہارے سے چل رہا ہے، سہارا الگ ہوا اور وہ زمین پر گرا۔ ایسے مذہب سے اگر ان کو کچھ حاصل ہے تو صرف تعصب اور حقیقی خدا ترسی اور نوع انسان کی نوع انسان کی سچی ہمدردی جو افضل الخصائل ہے بالکل ان کی فطرت سے مفقود ہو جاتی ہے۔ صرف تعصب ان کو حاصل ہوتا ہے اور حقیقی خدا ترسی اور نوع انسان کی سچی ہمدردی جو بہترین خصائل میں سے ہے بالکل ان کی فطرت سے مفقود ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایسے شخص کا ان سے مقابلہ پڑے جو ان کے مذہب اور عقیدے کا مخالف ہو تو فقط اسی قدر مخالفت کو دل میں رکھ کر اس کی جان اور مال اور عزت کے دشمن ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے متعلق کسی غیر قوم کے شخص کا کام پڑ جائے تو انصاف اور خدا ترسی کو ہاتھ سے دے کر چاہتے ہیں کہ اس کو بالکل نابود کر دیں، اور وہ رحم اور انصاف اور ہمدردی جو انسانی فطرت کی اعلیٰ فضیلت ہے بالکل ان کے طبائع سے مفقود ہو جاتی ہے، اور تعصب کے جوش سے ایک ناپاک درندگی ان کے اندر سما جاتی ہے اور نہیں جانتے کہ اصل غرض مذہب سے کیا ہے۔ پھر مذہب کی ضرورت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی حقیقی سچائی کا بھوکا اور پیاسا ہے تو ضرور اس کو ماننا پڑے گا کہ مذہب کے وجود سے پہلے یہ خداداد تقسیم طبائع میں ہو چکی ہے، کہ کسی کی فطرت میں غلبہ حلم اور محبت اور کسی کی فطرت میں غلبہ درشتی اور غضب ہے۔ اب مذہب یہ سکھلاتا ہے کہ وہ محبت اور اطاعت اور صدق اور وفا جو مثلا ایک بت پرست یا انسان پرست مخلوق کی نسبت عبادت کے رنگ میں بجا لاتا ہے، ان ارادوں کو خدا تعالیٰ کی طرف پھیرے اور وہ اطاعت خدا کی راہ میں دکھلائے۔ فرمایا کہ یہ سوال کہ مذہب کا تصرف انسانی قوا پر کیا ہے، انجیل نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن قرآن شریف بڑی تفصیل سے بار بار اس مسئلے کو حل کرتا ہے کہ مذہب کا یہ منصب نہیں ہے کہ انسانوں کی فطرتی قوا کی تبدیلی کرے اور بھیڑیے کو بکری بنا کر دکھلائے، بلکہ مذہب کی صرف علت گائی یہ ہے، یہی اس کا مقصد ہے کہ جو قوا اور ملکات فطرتاً انسان کے اندر موجود ہیں ان کو اپنے محل اور موقع پر لگانے کے لیے راہبری کرے۔ مذہب کا یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی فطرتی قوت کو بدل ڈالے، ہاں یہ اختیار ہے کہ اس کو محل پر استعمال کرنے کے لیے ہدایت کرے، اور صرف ایک قوت مثلا رحم یا عفو پر زور نہ ڈالے بلکہ تمام قوتوں کے استعمال کے لیے وصیت فرمائے، کیونکہ انسانی قوتوں میں سے کوئی بھی قوت بری نہیں بلکہ افراط اور تفریط اور بد استعمالی بری ہے، اور جو شخص قابل ملامت ہے وہ صرف فطرتی قوا کی وجہ سے قابل ملامت نہیں بلکہ ان کی بد استعمالی کی وجہ سے قابل ملامت ہے۔ بس غلط استعمال ہو، غلط چیزیں رستوں پر چلو گے تو اس وجہ سے قابل ملامت ہو گئے۔ بس فرمایا اس بات کو تم ہمیشہ ذہن میں رکھو۔ بس یہ ہے اسلام کی خوبصورتی کہ سموئے ہوئے احکامات دیتا ہے اور ان ضرورتوں کو پورا کرتا ہے جو فطرت کا تقاضا ہے۔ اسلام کے علاوہ نہ کسی مذہب میں
نہ کسی دنیاوی قانون میں یہ حسن نظر آتا ہے جو انسان کے فطری تقاضے پورے کرے۔ دنیاوی قانون بھی بنتے ہیں، کچھ عرصے بعد ان پر بحث شروع ہو جاتی ہے کہ اسے کس طرح حالات کے مطابق کیا جائے۔ اس کے بعد اسلام کے بعد قوانین پر اعتراض کرنے والے تو اعتراض کرتے ہیں، لیکن یہ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ خود ہی جیسے پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے اور آئندہ بھی ہوگا کہ ان کے اعتراضات انہی پر پڑتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ واضح رہے کہ مذہب کے اختیار کرنے سے اصل غرض یہ ہے کہ تا وہ خدا جو سرچشمہ نجات کا ہے اس پر ایسا کامل یقین آ جائے کہ گویا اس کو آنکھ سے دیکھ لیا جائے۔ بس یہ یقین پیدا کرنا مذہب کا کام ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو پھر فکر کی ضرورت ہے، کیونکہ گناہ کی خبیث روح انسان کو ہلاک کرنا چاہتی ہے، اور انسان گناہ کی مہلک زہر سے کسی طرح بچ نہیں سکتا جب تک اس کو اس کامل اور زندہ خدا پر یقین نہ ہو، اور جب تک معلوم نہ ہو کہ وہ خدا ہے جو مجرم کو سزا دیتا ہے اور راست باز کو ہمیشہ خوشی پہنچاتا ہے۔ یہ عام طور پر ہر روز دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی چیز کے مہلک ہونے پر کسی کو یقین آ جائے تو پھر وہ شخص اس چیز کے نزدیک نہیں جاتا۔ مثلا کوئی شخص عمدن زہر نہیں کھاتا، کوئی شخص شیر خونخوار کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، اور کوئی شخص عمدن سانپ کے سوراخ میں ہاتھ نہیں ڈالتا۔ پھر عمدن کیوں گناہ کرتا ہے؟ اس کا یہی باعث ہے کہ وہ یقین اس کو حاصل نہیں جو ان دوسری چیزوں پر حاصل ہے۔ بس سب سے مقدم انسان کا یہ فرض ہے کہ خدا پر یقین حاصل کرے اور اس مذہب کو اختیار کرے جس کے ذریعے سے یقین حاصل ہو سکتا ہے تا وہ خدا سے ڈرے اور گناہ سے بچے۔ مگر ایسا یقین حاصل کیوں کر ہو؟ کیا یہ صرف قصوں کہانیوں سے حاصل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا یہ محض عقل کے ظنی دلائل سے میسر آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بس واضح ہو کہ یقین کے حاصل ہونے کی صرف ایک ہی راہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کے مکالمہ کے ذریعے سے اس کے خارق عادت نشانات دیکھے اور بار بار کے تجربے سے اس کی جبروت اور قدرت پر یقین کرے، یا ایسے شخص کی صحبت میں رہے جو اس درجہ تک پہنچ گیا۔ پھر حضرت مسیح نے فرمایا کہ مذہب اس بات کا نام نہیں ہے کہ انسان دنیا کے تمام اکابر نبیوں اور رسولوں کو بدگوئی سے یاد کرے۔ ایسا کرنا تو مذہب کی اصل غرض سے مخالف ہے، کسی بھی دوسرے مذہب کے خلاف بولنا اور ان کے بڑوں کے متعلق باتیں کرنا۔ فرمایا کہ یہ تو مذہب کی اصل غرض سے مخالف ہے، بلکہ مذہب سے غرض یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو ہر ایک بدی سے پاک کر کے اس لائق بناوے کہ اس کی روح ہر وقت خدا تعالیٰ کے آستانے پر گری رہے اور یقین اور محبت اور معرفت و صدق اور وفا سے بھر جائے، اور اس میں ایک خالص تبدیلی پیدا ہو جائے تا اسی دنیا میں بہشتی زندگی اس کو حاصل ہو۔ بس اسی لیے اسلام کا یہی حکم ہے کہ تمام انبیاء کی عزت کرو اور ان کے بڑوں کی عزت کرو، حتیٰ کہ یہی فرمایا کہ بتوں کو بھی برا نہ کہو۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں وہ خبیث مرضیں ہیں جن سے بچنے کے لیے سچے مذہب کی پیروی کی ضرورت ہے۔ دو خبیث مرضیں ہیں جن سے بچنے کے لیے سچے مذہب کی پیروی کی ضرورت ہے۔ یعنی اول یہ مرض کہ خدا کو واحد لا شریک اور متصف تمام صفات کاملہ اور قدرت تامہ قبول نہ کر کے اس کے حقوق واجبہ سے منہ پھیرنا، اور ایک نمک حرام انسان کی طرح اس کے ان فیوز سے انکار کرنا جو جان اور بدن کے ذرے ذرے کے شامل حال ہیں۔ دوسرے یہ کہ بنی نوع کے حقوق کی بجاوری میں کوتاہی کرنا، اور ہر ایک شخص جو اپنے مذہب اور قوم سے الگ ہو یا اس کا مخالف ہو اس کی ایذاء کے لیے ایک زہریلے سانپ کی طرح بن جانا اور تمام انسانی حقوق کو یک دفعہ تلف کر دینا۔ ایسے انسان در حقیقت مردہ ہیں اور زندہ خدا سے بے خبر۔ زندہ ایمان لانا ہرگز ممکن نہیں جب تک انسان زندہ خدا کی تجلیات اور آیات عظیمہ سے فیض یاب نہ ہو۔ اور آج زندہ خدا کی تجلیات سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی فیض پاتے ہیں، یا وہ
جو فیض پانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ احمدیت کی طرف ان کی رہنمائی فرما دیتا ہے. یہ کئی واقعات ہم دیکھتے ہیں, بہت سارے واقعات میرے سامنے آتے ہیں. اور ایک چھوٹا سا واقعہ کرتا ہوں. الجزائر کی ایک خاتون ہے, کہتی میں نے کئی سال قبل خواب دیکھا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر زاروں قطار رو رہی ہوں. اس خواب کے بعد میں لگاتار دعا کرتی رہی اور اسی تلاش میں رہی کہ اللہ تعالیٰ مجھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائے. کہتی ہیں کہ مذہبی ٹی وی بھی دیکھتی رہتی تھی, کسی طرح تسکین کا رستہ مل جائے, لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا. میں اکثر راتوں کو بڑے کرب کے ساتھ دعا کرتی اور بعض راتوں کھلے آسمان اور ستاروں کو بھی دیکھتی رہتی. ایک رات میں نے ایک واضح آواز سنی کہ اپنا سر کو اٹھا اور تو ہدایت کا راستہ دیکھ لے. کہتی ہیں کہ اگلے دن میں اسلامی چینلز کو دیکھتے ہوئے ایک ایسے چینل پر جا رکی جو گفتگو اور انداز سے اتنا خوبصورت تھا کہ میرے دل کو اپنی طرف کھینچتا تھا. میں نے باقاعدہ اسے دیکھنا شروع کیا. مجھے اپنے خواب کی تعبیر مل گئی کہ سر اٹھا اور ہدایت کا راستہ دیکھ لے. یہ MTA تھا جس کی وجہ سے مجھے امام مہدی اور خلافت کی پہچاننے کی توفیق ملی اور میں نے بیعت کر لی. خلیفۃ المسیح الخامس MTA انٹرنیشنل. نعرہ تکبیر. بس یہ خدا ہے جو اپنے زندہ مذہب کی طرف رہنمائی کرتا ہے. صرف اسلام کے نام سے کہہ دینا کہ ہماری رہنمائی ہوگی کافی نہیں. جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس زمانے میں اس کو ماننا ضروری ہے. پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مذہب تو اس لیے ہوتا ہے کہ اخلاق وسیع ہوں, جیسے خدا تعالیٰ کے اخلاق وسیع ہیں. کوئی ہزاروں گالیاں اسے دے وہ اس پر پتھر نہیں برساتا. بس اسی طرح یعنی خدا تعالیٰ بس اسی طرح حقیقی مذہب والا تنگ ظرف نہیں ہو سکتا. تنگ ظرف خواہ ہندو ہو یا مسلمان عیسائی وہ دوسرے بزرگوں کو بھی بدنام کرتا ہے. میں اس سے منع نہیں کرتا کہ اختلاف مذہب بیان نہ کرو, بے شک نیک نیتی سے اختلاف بیان کرو, مگر اس میں تعصب اور کینے کا رنگ نہ ہو. ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات 2-4 سال سے ہم نے فرمایا 2-4 سال سے نہیں بلکہ 10 سال سے چلے آتے ہیں. اس لیے خدا کرے کہ بہت سے دلوں میں جوش ڈال دے کہ جو ان تعلقات کو دور نہ ہونے دے, یعنی دوسرے مذہبوں سے مسلمانوں کے تعلقات ہمیشہ قائم رہیں. فرمایا کہ یہ بھی یاد رکھو کہ مذہب صرف کیلو کال کا نام نہیں بلکہ جب تک عملی حالت نہ ہو کچھ نہیں ہوتا. خدا اس کو پسند نہیں کرتا. جس قدر بزرگ اسلام میں یا ہندوؤں میں اوتار وغیرہ گزرے ہیں ان کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے عمل سے ان سچائیوں کو جن کا وہ واز کرتے تھے ثابت کر دکھایا. قرآن شریف میں بھی یہی تعلیم ہے, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو درست کرو. جس شخص کے اندر خود روشنی اور نور نہیں ہے وہ اگر زبان سے کام لے گا تو وہ مذہب کو بچوں کا کھیل بنا دے گا. اور حقیقت میں ایسے ہی مصلحوں سے ملک کو نقصان پہنچا ہے. ان کی زبان پر تو منطق اور فلسفہ جاری رہتا ہے مگر اندر خالی ہوتا ہے. آج دنیا میں اخلاق اور صبر اور حوصلے کا مظاہرہ اور اس کی مثالیں تو جماعت احمدیہ میں ملتی ہیں, جس کا دوسرے بھی برملا اظہار کرتے ہیں. اور اسی چیز کو ہمیں ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے. اور یہی بات ہے جو دوسروں کو راستہ دکھانے کا بھی باعث بنتی ہے. مالی اب ایک دور دراز ملک ہے افریقہ کا. لوگ کہتے ہیں پڑھے لکھے لوگ نہیں, اور پڑھا لکھا شخص یہ ہے بھی نہیں جس کی میں بات بتانے لگا ہوں. ایک عمر رسیدہ شخص ایک دن مشن ہاؤس میں تشریف لائے اور کہا کہ میں بیعت کرنی چاہتا ہوں. جب ان سے بیعت کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے کل رات آپ لوگوں کے ریڈیو پر لائیو پروگرام میں سن رہا تھا جس میں لائیو کالز کے دوران جماعت احمدیہ کے مبلغ کو مخالفین بہت برا بھلا کہہ رہے تھے. پروگرام کے دوران ہی میں نے, اور وہ جواب نہیں دے رہا تھا ان کی برا بھلا کہنے کا بلکہ دلیل سے باتیں کر رہا تھا. کہتے پروگرام کے دوران ہی میں نے خدا تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ ان دونوں میں سے کون حق پر ہے.
تو ہی میری رہنمائی فرما۔ اور دعا کرتے کرتے میں سو گیا۔ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک طرف جماعت احمدیہ کے مبلغ ہیں اور دوسری طرف جماعت احمدیہ کے مخالفین ہیں، اور ان کے درمیان مناظرہ ہو رہا ہے، مگر جب مخالفین احمدی مبلغ کو جواب نہیں دے پاتے تو ان کو ایک گڑھے میں پھینک دیتے ہیں، دشمنی حد بڑی ہوئی ہے، اور مٹی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی دوران جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں وہ جب جواب نہیں دے سکے تو گڑھے میں پھینک کر مٹی ڈالنی شروع کر دی کہ مار دو۔ کہتے ہیں اسی دوران آسمان سے میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ ظاہر ہوتے ہیں جو ان المہدی کہہ رہے ہیں اور اپنا ہاتھ لمبا کر کے احمدی مبلغ کی جان بچاتے ہیں۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ احمدیت کی سچائی سے متعلقہ میرے دل میں کوئی وسوسہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گئے۔ بس یہ حسن اخلاق ہے جس نے مذہب کی حقیقت جاننے کے لیے سعید روح کو دعا کو طرف مائل کیا اور پھر اس کی رہنمائی فرمائی، اور یہی زندہ مذہب اور زندہ خدا کی نشانی ہے۔ پھر مذہب کی ضرورت جاننے کے لیے آپ ہمیں نصیحت فرماتے ہیں کہ میں نصیحت کرتا ہوں کہ شر سے پرہیز کرو اور نوع انسان کے ساتھ حق ہمدردی بجا لاؤ، اپنے دلوں کو بغضوں اور کینوں سے پاک کرو کہ اس عادت سے تم فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے۔ کیا ہی گندا اور ناپاک وہ مذہب ہے جس میں انسان کی ہمدردی نہیں، اور کیا ہی ناپاک وہ راہ ہے جو نفسانی بغض کے کانٹوں سے بھرا ہے۔ سو تم جو میرے ساتھ ہو ایسے مت ہو، تم سوچو کہ مذہب سے حاصل کیا ہے؟ کیا یہی کہ ہر وقت مردم آزاری تمہارا شیوا ہو، دوسروں کو تنش کرتے رہو، تنگ کرتے رہو؟ نہیں، بلکہ مذہب اس زندگی کے حاصل کرنے کے لیے ہے جو خدا میں ہے، اور زندگی نہ کسی کو حاصل ہوئی اور نہ آئندہ ہوگی بجوز اس کے کہ کوئی خدائی صفات انسان کے اندر داخل ہو جائیں، بجوز اس کے کہ خدائی صفات انسان کے اندر داخل ہو جائیں۔ خدا کے لیے سب پر رحم کرو تا آسمان سے تم پر رحم ہو۔ آؤ میں تمہیں ایک ایسی راہ سکھاتا ہوں جس سے تمہارا نور تمام نوروں پر غالب رہے، اور وہ یہ ہے کہ تم تمام سفلی کینوں اور حسدوں کو چھوڑ دو اور ہمدرد نوع انسان ہو جاؤ اور خدا میں کھوئے جاؤ، اور اس کے ساتھ اعلیٰ درجے کی صفائی حاصل کرو کہ یہی وہ طریق ہے جس سے کرامتیں صادر ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں اور فرشتے مدد کے لیے اترتے ہیں۔ مگر یہ ایک دن کا کام نہیں، ترقی کرو۔ اس دھوبی سے سبق سیکھو جو کپڑوں کو اول بھٹی میں جوش دیتا ہے اور دیے جاتا ہے یہاں تک کہ آخر آگ کی تاثیریں تمام میل اور چرک کو کپڑے سے علیحدہ کر دیتی ہے۔ تب صبح اٹھتا ہے اور پانی پر پہنچتا ہے اور پانی میں کپڑوں کو تر کرتا ہے اور بار بار پتھر پر مارتا ہے، تب وہ میل جو کپڑوں کے اندر تھی اور ان کا جزو بن گئی تھی، کچھ آگ سے صدمات اٹھا کر اور کچھ پانی میں دھوبی کے بازو سے مار کھا کر یک دفعہ جدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ کپڑے ایسے سفید ہو جاتے ہیں جیسے ابتدا میں تھے۔ یہی انسانی نفس کے سفید ہونے کی تدبیر ہے، اور تمہاری ساری نجات اسی سفیدی پر موقوف ہے، تمہاری ساری نجات اسی سفیدی پر موقوف ہے، یعنی اپنی میلیں دور کرنے میں۔ یہی وہ بات ہے جو قرآن شریف میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، یعنی وہ شخص نفس نجات پا گیا جو طرح طرح کے میلوں اور چرکوں سے پاک کیا گیا۔ اسلام کی صداقت کے بارے میں ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ پہلے نبی ایک خاص قوم اور خاص ملک کے لیے آیا کرتے تھے، اس لیے ان کی تعلیم جو ابھی ابتدائی تھی مجمل اور ناقص رہتی تھی، کیونکہ بوجہ کمی قومی اصلاح کی حاجت کم پڑتی تھی، اور چونکہ انسانیت کے پودے نے ابھی پورا نشو و نما بھی نہیں کیا تھا، اس لیے استعدادیں بھی کم درجے پر تھیں اور اعلیٰ تعلیم کی برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ پھر ایسا زمانہ آیا کہ استعدادیں تو بڑھ گئیں، مگر زمین گناہ اور بدکاری اور مخلوق پرستی سے بھر گئی، اور سچی توحید اور سچی راست بازی نہ ہندوستان میں باقی رہی، اور نہ مجوسیوں میں، اور نہ یہودیوں میں، اور نہ عیسائیوں میں، اور تمام قوتیں ضلالت اور نفسانی جذبات کے نیچے دب گئیں۔ اس وقت خدا نے قرآن شریف کو اپنے پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے دنیا کو کامل اسلام سکھایا، اور پہلے نبی ایک ایک قوم کے لیے آیا کرتے تھے اور اسی قدر سکھلاتے تھے جو اسی قوم کی استعداد کے اندازے کے موافق ہو، اور جن تعلیموں کی وہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے وہ تعلیمیں اسلام کی ان کو نہیں بتلاتے تھے۔ اس لیے
ان لوگوں کا اسلام ناقص رہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان دینوں میں سے کسی دین کا نام اسلام نہیں رکھا گیا، مگر یہ دین جو ہمارے پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت دنیا میں آیا، اس میں تمام دنیا کی اصلاح منظور تھی اور تمام استعدادوں کے موافق تعلیم دینا مد نظر تھا۔ اس لیے یہ دین تمام دنیا کے دینوں کی نسبت اکمل اور اتم ہوا، اور اس کا نام بالخصوصیت اسلام رکھا گیا، اور اسی دین اسلام کو خدا نے کامل کہا، جیسا کہ قرآن شریف میں ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے دین کو کامل کیا اور اپنی نعمت کو پورا کیا، اور میں راضی ہوا جو تمہارا دین اسلام ہوا، کیونکہ پہلے دین کامل نہیں تھے اور ان قوانین کی طرح تھے جو مختصر قوم یا مختصر زمان ہوتے ہیں، خاص ان قوم کے لیے اور خاص زمانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے خدا نے ان دینوں کا نام اسلام نہ رکھا، اور ضرور تھا کہ ایسا ہوتا، کیونکہ وہ انبیاء تمام قوموں کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ اپنی قوم کے لیے آئے تھے، اور اسی خرابی کی طرف ان کی توجہ ہوتی تھی جو ان کی قوم میں پھیلی ہوئی ہوتی تھی، اور انسانیت کی تمام شاخوں کی اصلاح کرنا ان کا کام نہیں تھا، کیونکہ ان کے زیر علاج ایک خاص قوم تھی جو خاص آفتوں اور بیماریوں میں مبتلا تھی، اور ان کی استعدادیں بھی ناقص تھیں، اس لیے وہ کتابیں ناقص رہیں، کیونکہ تعلیم کی اغراض خاص قوم تک محدود تھے۔ مگر اسلام تمام دنیا اور تمام استعدادوں کے لیے آیا، اور قرآن کو تمام دنیا کی کامل اصلاح مد نظر تھی، جن میں عوام بھی تھے اور خواص بھی تھے اور حکماء اور فلاسفر بھی۔ اس لیے انسانیت کے تمام قوا پر قرآن نے بحث کی، اور یہ چاہا کہ انسان کی ساری قوتیں خدا تعالیٰ کی راہ میں فدا ہوں، اور یہ اس لیے ہوا کہ قرآن کا مد نظر انسان کی تمام استعدادیں تھیں اور ہر ایک استعداد کی اصلاح منظور تھی، اور اسی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ٹھہرے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہ تمام کام پورا ہو گیا جو پہلے اس سے کسی نبی کے ہاتھ پر پورا نہیں ہوا تھا، چونکہ قرآن کو نوع انسان کی تمام استعدادوں سے کام پڑتا تھا، اور وہ دنیا کی عام اصلاح کے لیے نازل کیا گیا تھا، اس لیے تمام اصلاح اس میں رکھی گئی، اور اسی لیے قرآنی تعلیم کا دین اسلام کو دین اسلام کہلایا، قرآنی تعلیم دین اسلام کہلایا، اور اسلام کا لقب کسی دوسرے دین کو نہ مل سکا، کیونکہ وہ تمام ادیان ناقص اور محدود تھے۔ غرض جبکہ اسلام کی حقیقت یہ ہے تو کوئی عقل مند مسلمان کہلانے سے آر نہیں کر سکتا۔ ہاں، اسلام کا دعویٰ اسی قرآنی دین نے کیا ہے، اور اسی نے اس عظیم الشان دعوے کے دلائل بھی پیش کیے ہیں۔ بس یہ قرآن کریم کی سچائی اور قرآنی دلائل ہی ہیں جو نیک فطرتوں کو اسلام کی طرف متوجہ بھی کرتے ہیں۔ آج کل غیروں میں سے بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں، ان کی تسکین کے دل کے سامان پیدا ہوتے ہیں۔ جاپان میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اطالوی شخص کا کس طرح انتظام کیا صحیح راستہ دکھانے کا۔ جاپان میں ٹوکیو میں ایک بک فیئر ہو رہا تھا، جماعت احمدیہ اس میں شامل تھی۔ وہاں ایک اطالوی شخص آیا اور خدا تعالیٰ کی ہستی اور مذہب کے حوالے سے بات چیت کی۔ پھر انہوں نے خدا کے بارے میں سوال کیا، بتایا کہ وہ بڑی مدت سے خدا کی تلاش میں ہے، اور انہوں نے تلاش میں سعودی عرب امبیسی سے بھی رابطہ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ شاید یہ وہاں سے ان کو خدا مل جائے گا۔ مکہ جا کر بھی خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن کہتے ہیں میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ جب انہیں بتایا گیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام اور امام مہدی یہی پیغام لے کر آئے ہیں کہ وہ لوگوں کو سچے خدا کا عرفان بخشیں، وہ خدا جو رب العالمین بھی ہے اور دعاؤں کو سننے والا بھی ہے، ایک زندہ خدا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی تصنیف لطیف اسلامی اصول کی فلاسفی دی گئی، خلیفۃ مسیح رابع کی کتاب اسلام اور عصر کے مسائل کتاب دی گئی، ایک اور کتاب میری تھی ان کی وہ دی گئی۔ خیر یہ کتابیں لے کے چلے گئے، وہ وعدہ کر کے گئے کہ تو پڑھیں گے، کچھ پوچھنا ہو تو اگلے دن دوبارہ اسٹال پر آئیں گے۔ اگلے دن آئے تو کہنے لگے کہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں کس طرح شکر ادا کروں کہ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ اور انبیاء کے بارے میں جو اسلامی تعلیم پیش کی گئی ہے اس نے میری آنکھیں کھول دی ہیں،
اور مجھے وہ خدا عطا کر دیا ہے جسے میں برسوں تلاش کر رہا تھا، برسوں سے تلاش کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آج واپسی پر میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی احمدیہ سینٹر جانا چاہتا ہوں اور نماز پڑھ کر اس خدا کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں جو ہمارا خالق و مالک ہے، اور اسی مذہب کو قبول کرنا چاہتا ہوں جس نے مجھے صحیح راستہ دکھایا۔ اگلے مرحلے کے طور پر انہیں پھر مسیح ہندوستان میں پیش گئی، باقی بہرحال دی گئیں۔ وہ ہر کتاب پڑھ کے یہی کہتے تھے کہ زبردست علمی اور کاوش اور تحقیق ہے۔ پھر وضو کرنے کا طریق اور نماز پڑھنے کے طریق وغیرہ سیکھے انہوں نے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت خاتم الانبیاء، حضرت خاتم الانبیاء، محسن انسانیت، محسن انسانیت، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی، جماعت احمدیہ عالمگیر، نعرہ تکبیر۔ اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں حضرت مسیح علیہ السلام کو اسلام کی خوبصورت تعلیم دنیا کو دکھانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا نے اس رسول کو، یعنی تجھ کو بھیجا ہے، اپنی طرف اشارہ ہے، اس سے پہلے یہ مضمون چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ زمانے کی ضرورت کے موافق ہدایت یعنی راہ دکھلانے کے علم اور تسلی دینے کے علم اور ایمان قوی کرنے کے علم اور دشمن پر حجت پوری کرنے کے علم بھیجے ہیں، اور اسی کے ساتھ دین کو ایسی چمکتی ہوئی شکل کے ساتھ بھیجا ہے جس کا حق ہونا اور خدا کی طرف سے ہونا بدیہی طور پر معلوم ہو رہا ہے۔ خدا نے اس رسول کو یعنی کامل مجدد کو، حضرت مسیح علیہ السلام کو، اس لیے بھیجا ہے کہ تا خدا اس زمانے میں یہ ثابت کر کے دکھلا دے کہ اسلام کے مقابل پر سب دین اور تمام تعلیمیں ہیچ ہیں، اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو تمام دینوں پر ہر ایک برکت اور دقیقہ معرفت اور آسمانی نشانوں میں غالب ہے۔ یہ خدا کا ارادہ ہے کہ اس رسول کے ہاتھ پر ہر ایک طرح پر اسلام کی چمک دکھلاوے، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام کی چمک دکھائے۔ کون ہے یہ ایک دوسرا کہہ سکے کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے؟ آج زندہ نشان ہم آپ کے ذریعے سے دیکھتے ہیں۔ پھر مذہب اسلام اپنے ماننے والوں سے کیا تقاضا کرتا ہے کہ وہ صرف تعلیم سے فیض پا سکیں جب وہ تقاضے پورے کریں؟ اس بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واضح ہو کہ لغت عرب میں اسلام اس کو کہتے ہیں کہ بطور پیشگی ایک چیز کا مول دیا جائے، اور یہ کہ کسی کو اپنا کام سونپیں، اور یا یہ کہ صلح کے طالب ہوں، اور یا یہ کہ کسی امر یا خصومت کو چھوڑ دیں۔ اور اصطلاحی معنی میں اسلام کے وہ ہیں جو اس آیت کریمہ میں اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یعنی مسلمان وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے تمام وجود کو سونپ دے ہوئے، یعنی اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے ارادوں کی پیروی کے لیے اور اس کی خوشنودی کے حاصل کرنے کے لیے وقف کر دے ہوئے، اور پھر نیک کاموں پر خدا تعالیٰ کے لیے قائم ہو جائے اور اپنے وجود کی تمام عملی طاقتیں اس کی راہ میں لگا دے ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ اعتقادی اور عملی طور پر محض خدا تعالیٰ کا ہو جاوے، اعتقادی طور پر اس طرح سے کہ اپنے تمام وجود کو در حقیقت ایک ایسی چیز سمجھ لے جو خدا تعالیٰ کی شناخت اور اس کی اطاعت اور اس کے عشق اور محبت اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور عملی طور پر اس طرح سے کہ خالصتاً للہ حقیقی نیکیاں جو ہر ایک قوت سے متعلق اور ہر ایک خدا داد توفیق سے وابستہ ہیں بجا لاوے، مگر ایسے ذوق و شوق و حضور سے کہ گویا وہ اپنی فرمانبرداری کے آئینے میں اپنے معبود حقیقی کے چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ ایسا شوق ہونا چاہیے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ اسلام دوسرے مذاہب کی طرح صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ ماننے والوں صرف یہ نہیں کہتا کہ یہ کام کرو جو پرانوں نے کہہ دیا اس پر عمل کرو، اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے۔ اپنے ماننے والوں صرف منواتا نہیں ہے، بلکہ اسلام
یہ کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ سے زندہ تعلق پیدا کرو، اور زندہ تعلق پیدا کرواتا ہے، اور جب خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو تو برکات سے بھی انسان پہ فیض پاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور قرآن شریف خاتم الکتب۔ اب کوئی اور کلمہ یا کوئی اور نماز نہیں ہو سکتی جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کر کے دکھایا، اور جو کچھ قرآن شریف میں ہے اس کو چھوڑ کر نجات نہیں مل سکتی۔ جو اس کو چھوڑے گا وہ جہنم میں جاوے گا۔ یہ ہمارا مذہب اور عقیدہ ہے۔ مگر اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس امت کے لیے مخاطبات اور مکالمات کا دروازہ کھلا ہے، اور یہ دروازہ گویا قرآن مجید کی سچائی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر ہر وقت تازہ شہادت ہے۔ اس کے لیے خدا تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں یہ دعا سکھائی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ فرمایا انعمت علیہم کی راہ کے لیے جو دعا سکھائی تو اس میں انبیاء علیہ السلام کے کمالات کے حصول کا اشارہ ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جو کمال دیا گیا وہ معرفت الہی کا کمال تھا، اور یہ نعمت ان کو مکالمات اور مخاطبات سے ملی تھی۔ اسی کے تم بھی خواہاں رہو۔ بس اس نعمت کے لیے یہ خیال کرو کہ قرآن شریف اس دعا کی تو ہدایت کرتا ہے، مگر اس ہدایت کا ثمرہ کچھ بھی نہیں، یا اس امت کے کسی فرد کو بھی یہ شرف نہیں مل سکتا، اور قیامت تک یہ دروازہ بند ہو گیا ہے۔ بتاؤ اس سے اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک ثابت ہوگی یا کوئی خوبی ثابت ہوگی؟ اس میں ہر ایک مسلمانوں کو بھی جواب دے دیا۔ فرمایا کہ میں سچ کہتا ہوں کہ جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے وہ اسلام کو بدنام کرتا ہے، اور اس سے مغز شریعت کو سمجھا ہی نہیں۔ اسلام کے مقاصد میں سے یہ امر تھا کہ انسان صرف زبان ہی سے وحدہ لا شریک نہ کہے، بلکہ در حقیقت سمجھ لے، اور بہشت دوزخ پر خیالی ایمان نہ ہو، بلکہ فی الحقیقت اسی زندگی میں بہشتی کیفیات پر اطلاع پاوے۔ ایسے عمل ہونے چاہیے۔ جنت دنیا میں مل جاتی ہے نیک اعمال کی۔ فرمایا اور ان گناہوں سے جن میں وحشی انسان مبتلا ہیں نجات پالے۔ یہ عظیم الشان مقصد اسلام کا تھا اور ہے، اور یہ ایسا پاک مطہر مقصد ہے کہ کوئی دوسری قوم اس کی نظیر اپنے مذہب میں پیش نہیں کر سکتی، اور نہ اس کا نمونہ دکھا سکتی ہے۔ کہنے کو تو ہر ایک کہہ سکتا ہے، مگر وہ کون ہے جو دکھا سکتا ہو؟ پھر آپ فرماتے ہیں کہ انسان خدا تعالیٰ کے تعبد ابدی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے وہ اس بات پر راضی نہیں ہو سکتا کہ وہ خدا جس کی شناخت میں اس کی نجات ہے، اسی کی شناخت کے بارے میں صرف چند بیہودہ قصوں پر حصر رکھے۔ سن لیے قصے بس کافی ہے، اور وہ اندھا رہنا نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات کاملہ کے متعلق پورا علم پاوے، گویا اس کو دیکھ لے۔ سو یہ خواہش اس کی محض اسلام کے ذریعے سے پوری ہو سکتی ہے، اگرچہ بعض کی یہ خواہش نفسانی جذبات کے نیچے چھپ گئی ہے، اور جو لوگ دنیا کی لذات کو چاہتے ہیں اور دنیا سے محبت کرتے ہیں وہ بوجہ سخت محجوب ہونے کے نہ خدا کی کچھ پرواہ رکھتے ہیں اور نہ خدا تعالیٰ کے وصال کے طالب ہیں، کیونکہ دنیا کے بت کے آگے وہ سرنگوں ہیں۔ لیکن اس میں کچھ شک نہیں کہ جو شخص دنیا کے بت سے رہائی پائے اور دائمی اور سچی لذت کا طالب ہو، وہ صرف قصوں والے مذہب پر خوش نہیں ہو سکتا اور نہ اس سے کچھ تسلی پا سکتا ہے۔ ایسا شخص محض اسلام میں اپنی تسلی پائے گا، اور اسلام میں بھی اس صورت میں جب اسلام کی حقیقی تعلیم پر عمل کرنے والا ہوگا۔ فرمایا اسلام کا خدا کسی پر اپنے فیض کا دروازہ بند نہیں کرتا، بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں سے بلا رہا ہے کہ میری طرف آؤ، اور جو لوگ پورے زور سے اس کی طرف دوڑتے ہیں اس کے لیے دروازہ کھولتا ہے۔ ابھی میں نے وہ اٹیلین کی مثال دی، کس طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا اسلام کے مذہب کی زندگی بخش ہونے کے بارے میں کہ کوئی مذہب بغیر نشان کے انسان کو خدا سے نزدیک نہیں کر سکتا اور نہ گناہ سے نفرت دلا سکتا ہے۔ مذہب پکارنے میں ہر ایک کی بلند آواز ہے، لیکن کبھی ممکن نہیں کہ فی الحقیقت پاک زندگی اور پاک دلی اور خدا ترسی میسر آ سکے جب تک کہ انسان مذہب کے آئینے میں کوئی فوق العادت نظارہ مشاہدہ نہ کرے۔ نئی زندگی ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ایک نیا یقین پیدا نہ ہو،
اور کبھی نیا یقین پیدا نہیں ہو سکتا جب تک موسیٰ اور مسیح اور ابراہیم اور یعقوب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نئے معجزات نہ دکھائے جائیں۔ نئی زندگی انہی کو ملتی ہے جن کا خدا نیا ہو، یقین نیا ہو، نشان نئے ہوں، اور دوسرے تمام لوگ قصوں کہانیوں کے جال میں گرفتار ہیں، دل غافل ہیں اور زبانوں پر خدا کا نام ہے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ زمین کے شور و غوغا میں تمام قصے اور کہانیاں ہیں، اور ہر ایک شخص جو اس وقت کئی سو برس کے بعد اپنے کسی پیغمبر یا اوتار کے ہزارہ معجزات سناتا ہے، وہ خود اپنے دل میں جانتا ہے کہ وہ ایک قصہ بیان کر رہا ہے جس کو نہ اس نے اور نہ اس کے باپ نے دیکھا، اور نہ اس کے دادے کو اس کی خبر ہے۔ وہ خود نہیں سمجھ سکتا کہ کہاں تک اس کو یہ بیان صحیح اور درست ہے، کیونکہ دنیا کے لوگوں کی عادت ہے کہ ایک تنکے کا پہاڑ بنا دیا کرتے ہیں۔ اس لیے تمام قصے یہ معجزات کے رنگ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ان کا پیش کرنے والا خواہ کوئی مسلمان ہو یا عیسائی ہو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا جانتا ہے، یا کوئی ہندو ہو جو اپنے اوتاروں کے کرشمے کتابوں اور پستک کھول کر سناتا ہے، یہ سب کچھ ہیچ اور لاشے ہے، اور ایک کوڑی ان کی قیمت نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی زندہ نمونہ ان کے سامنے نہ ہو۔ اور سچا مذہب وہی ہے جس کے ساتھ زندہ نمونہ ہے۔ کل بھی ایک تقریر ہو رہی تھی یہاں مشرق عالم صاحب کی، انہوں نے کئی نمونے دکھائے، صحابہ کے بھی اور بعد کے لوگوں کے بھی، روز ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ کیا کوئی دل اور کوئی کانشس اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ ایک مذہب تو سچا ہے مگر اس کی سچائی کی چمکیں اور سچائی کے نشان آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئے ہیں، اور ان ہدایتوں کے بھیجنے والے کے منہ پر ہمیشہ کے لیے مہر لگ گئی ہے؟ میں جانتا ہوں کہ ہر ایک انسان جو سچی بھوک اور پیاس خدا تعالیٰ کی طلب میں رکھتا ہے وہ ایسا خیال ہرگز نہیں کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ سچے مذہب کی یہی نشانی ہے کہ زندہ خدا کے زندہ نمونے اور اس کے نشانوں کے چمکتے ہوئے نور اس مذہب میں تازہ بتازہ موجود ہوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ چونکہ پہلے نبی ایک خاص قوم اور خاص ملک کے لیے آیا کرتے تھے، اس لیے ان کی تعلیم وہیں تک تھی، اور اسلام نے جیسا کہ میں پہلے حوالہ پڑھ دیا ہے، فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے دین کو کامل کیا اور اپنی نعمت کو پورا کیا ہے۔ بس اسلام تمام مسائل کا حل ہے اور تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں نصیحت کرتے ہوئے کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا۔ سو تم اس مقصد کی پیروی کرو مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے، کسی تلوار سے نہیں، کسی خون خرابے سے نہیں، بلکہ دعاؤں اور اخلاق پر زور دینے سے۔ بس آج یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے ماننے والوں کا کام ہے کہ جس توحید کو پھیلانے اور جس مذہب کے قائم کرنے کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، وہ مذہب جس نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا اعلان کیا، وہ مذہب جس میں تا قیامت پیدا ہونے والے تمام امور و مسائل کا حل پیش کر دیا گیا ہے، وہ مذہب جو آج بھی زندہ خدا سے تعلق جڑواتا ہے، وہ مذہب جو زندہ خدا کے وجود کے نشانات دکھاتا ہے، وہ مذہب جس نے آخرین میں بھی اپنا رسول بھیج کر اسے پہلوں سے ملا دیا تاکہ مذہب کی حقیقت معلوم ہو، وہ مذہب جس نے خلافت علی منہاج نبوت قائم ہونے کا طریق بتا کر اور پھر اسے قائم کر کے مومنین کے خوف کو امن میں بدل دیا، وہ مذہب جس نے اپنے امن اور سلامتی کے پیغام کو روز روشن کی طرح آج بھی خلافت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا پر واضح کر کے اور چمکا کر دکھا دیا۔ اس پیغام کو دنیا تک پہنچائیں،
ان تمام اعتراض کرنے والوں کے منہ بند کر دیں جو کہتے ہیں کہ مذہب اس زمانے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، جو کہتے ہیں آج کل کی ترقی یافتہ دنیا میں جہاں سائنس نئے نئے عجوبے دکھا رہی ہے مذہب کی کوئی جگہ نہیں ہے، انہیں بتا دیں کہ مذہب اسلام خدا تعالیٰ کی ایک جامع تعلیم ہے اور سائنس اس کے تابع ہے۔ انہیں بتا دیں کہ خارق العادت نشانات کوئی پرانے قصے نہیں ہیں، بلکہ آج کی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے نشانات جماعت احمدیہ انہیں دکھا سکتی ہے اور دکھاتی ہے۔ انہیں بتا دیں کہ دعاؤں کی قبولیت کوئی فرسودہ باتیں نہیں، بلکہ آج بھی اسلام کا زندہ خدا اس کے خارق العادت نشانات دکھاتا ہے، اور دنیا کے ہر کونے میں بسنے والا احمدی یہ نشانات مشاہدہ کرتا ہے اور دیکھتا ہے۔ دنیا کو بتا دیں کہ اسلام ہی اب دنیا کی بقا کا ذریعہ ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہی حقیقی امن کی ضمانت ہے، اور اسلام کے زندہ خدا کو ماننے اور اس سے تعلق جوڑنے میں ہی تمہاری دنیا و آخرت کی زندگی ہے۔ آج دنیا میں احمدی مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور نہیں جو یہ حقائق دنیا پر آشکار کر سکے۔ بس اٹھیں اور اس اہم فریضے کو ادا کرنے کے لیے اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہوئے، اپنے جان مال وقت اور عزت کی قربانی کے معیاروں کو بلند کرتے ہوئے، اپنی تمام تر استعدادیں بروئے کار لاتے ہوئے اپنی دعاؤں کو بھی انتہا تک پہنچا دیں، اور غم دنیا کو غم خود پر اس طرح حاوی کریں کہ عرش خدا ہمارے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہماری کوششوں کو بے انتہا برکت سے بھر دے، اور روئے زمین پر ایک ہی مذہب ہو اور ایک ہی رسول ہو اور ایک خدا ہو جو واحد و یگانہ ہے اور اس کی پرستش کی جاتی ہو، جس کی عبودیت کا حق ادا کیا جاتا ہو۔ خدا تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تکبیر! نعرہ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، محسن انسانیت، محسن انسانیت، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، قادیان دارالامان، قادیان دارالامان، نعرہ تکبیر! اب دعا ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ دعا میں دنیا میں بسنے والے ہر احمدی کے لیے جو کسی بھی رنگ میں کسی بھی قسم کی تکلیف میں مبتلا ہیں ان کے لیے دعا کریں، مسلم امہ کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو پریشانیوں اور دکھوں سے بچائے، اور لیڈروں اور نام نہاد مذہبی رہنماؤں اور گروپوں کے ہاتھ جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں ان کو ان کے ظلموں سے روکے۔ اسی طرح دنیا کی بہتری کے لیے بھی دعا کریں۔ دنیا بھی جس طرف جا رہی ہے وہ بڑے خطرناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے، جو کسی ملک میں بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو تباہی سے بچائے، محفوظ رکھے۔ جلسے کے دوران یہاں بعض عورتوں کو چوٹیں بھی لگی ہیں، اطلاع ملی تھی مجھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے، ان کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنی حفاظت میں اپنے اپنے گھروں میں لے کے جائے۔ آپ سب ہم سب ایمان میں ترقی کرنے والے ہوں۔ ہمیشہ ہم سب کو، مجھے بھی، آپ کو بھی، دنیا میں بسنے والے ہر احمدی کو اللہ تعالیٰ دشمن کے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ دعا کر لیں۔
آمین. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ. غلام احمد کی، غلام احمد کی. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، جلسہ سالانہ UK. نعرہ تکبیر. السلام علیکم. حاضری کی جو رپورٹ ہے، حاضری کی رپورٹ کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فضل سے 33,270 کل حاضری ہے اس جلسے کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور 97 ممالک کی نمائندگی ہے. گزشتہ سال سے تقریباً 2,000 زیادہ حاضری ہے اس سال. اب جلدی سے